اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، اللہ کے سپاہی کی سیریز میں آج ہم شروع کر رہے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان مسلمانوں کے سیاسی، معاشرتی اور دینی زوال پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان بزرگوں کو دن رات یہی فکر تھا کہ کسی ترکیب سے امت مسلمہ کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا جائے۔ سید احمد کی ذات میں انہیں ایک ایسا مسلمان نظر آیا جس کے دل میں وہی درد تھا جو انہیں بھی ہر لمحہ تڑپاتا تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں آزادی کی جوت جگانے والے سرفروش۔ دوستو، قافلہ جب مرزا پور پہنچا تو وہاں 7 گھر اینٹ پکانے والوں کے تھے۔ کیونکہ وہ اینٹیں پہنچانے کے لیے گدے بھی رکھتے تھے، اس لیے گدے والوں کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ شہر کے وہ خاندان جو شرفا کہلاتے تھے انہیں ذلیل اور کمین سمجھتے تھے، اور یہ تو بہت عار کی بات سمجھی جاتی تھی کہ ان کے یہاں جا کر کچھ کھایا پیا جائے۔ ان غریب گدے والوں کو بھی شوق ہوا کہ سید صاحب اور آپ کے قافلے والوں کی دعوت کریں، لیکن اول تو انہیں عرض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جب ہمت کر کے یہ درخواست پیش کی تو قافلے کے میزبانوں نے سختی سے مسترد کر دینا چاہا۔ مگر انہیں اور شہر کے تمام لوگوں کو سخت حیرت ہوئی جب سید صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کی دعوت قبول کر لی۔ بڑے شوق سے ان کے محلے میں گئے اور بڑی شفقت سے دعوت تناول فرمائی۔ دعوت کے بعد ان لوگوں نے ایک تشت میں 400 روپیہ نقد اور دوسرے تشتوں میں کم خواب، گل بدن وغیرہ اعلیٰ قسم کے چاند تھان پیش کیے تو سید صاحب نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کر لی اور فرمایا کہ اگر آپ کا ہدیہ قبول کر لیا گیا تو شہر والے سمجھیں گے کہ اس ہدیے کے لالچ میں دعوت کھائی تھی، اس طرح اصلاح کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ عام لوگوں سے مختلف یہ سید صاحب کون تھے، آئیے جانتے ہیں۔ لارڈ ویلزلی کا 7 سالہ دور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقدامات کا دور تھا۔ 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو کو شہید کر کے ان کے تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ پھر وہ دور جو 1808 عیسوی سے شروع ہوا، ہندوستانی حکمرانوں اور انگریزوں کی قوت آزمائی کا آخری اور نازک ترین دور تھا۔ اس نازک موقع پر شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز، جو کہ ایک ملت کا درد رکھنے والے مجاہد تھے اور وہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ برصغیر میں انگریزوں کا سکہ جم چکا ہے اور مسلمان بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں، کسی ریاست کا حاکم بھی اس قابل نہیں کہ انگریزوں کو دیش سے نکال سکے۔ دوسری طرف عوام بھی پست ہمت ہو چکے تھے اور حیران و پریشان کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ ایسے حالات میں شاہ عبدالعزیز آگے بڑھے۔ وہ سوئی ہوئی قوم کو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے، مگر تھے دور اندیش، انگریزوں سے کھلم کھلا ٹکرانا نہیں چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا: مسلمان اب دارالحرب میں ہیں۔ دارالحرب سے مراد ایسا ملک ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کو مذہبی کام کرنے سے روکا جائے۔ اس فتوے کے مطابق مسلمانوں کے لیے اب 2 ہی راستے تھے، یا تو ہجرت کر جائیں یا پھر آزادی حاصل کریں۔ ظاہر ہے وطن چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا، انہیں لازمی طور پر یہیں رہنا اور آزاد رہنا تھا۔ دوستو، اس فتویٰ کے بعد بھی شاہ عبدالعزیز خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو اپنے خاص مرید سید احمد کے ساتھ نواب امیر علی خان کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ یوں جہاد کے اپنے فتوے کی عملی شکل مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی۔ سید احمد شہید رائے بریلی کے رہنے والے اس خاندان کے چشم چراغ تھے جو اپنے تقدس اور بزرگی کے لحاظ سے پورے عود میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ آپ 1786 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے مورث اعلیٰ شاہ علم اللہ کی درسگاہ بہت مشہور، جس کے فیوز کم و بیش 100 سال سے عود کے تشنہ لبوں کو سیراب کر رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اس درسگاہ کو اپنے نظریات کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا تھا، اور شاہ ابو سعید جنہیں انہوں نے اس مرکز کا منتظم بنایا وہ سید احمد شہید کے نانا تھے، اور یہ خاندان اپنے تقوی و طہارت، زہد و روح، صبر و توکل اور ریاضت و عبادت میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ خاندانی رسم و رواج کے مطابق آپ کو 4 سال کی عمر میں مکتب میں بٹھایا گیا، لیکن آپ کی توجہ حصول تعلیم کی طرف پوری طرح مبذول نہ ہو سکی، اور اس عرصہ میں آپ صرف قرآن مجید کی چند صورتیں ہی یاد کر سکے۔ سید احمد شہید کو بچپن ہی سے مردانہ وار سپاہیانہ کھیلوں کا شوق تھا۔ ان کے بڑے بھائی جن کا نام اسحاق تھا، سید صاحب کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے سے سخت پریشان رہتے تھے، مگر ان کے والد صاحب نے ان کو کہا کہ سید احمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ بچپن ہی سے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آپ کو کافروں سے جہاد کرنا ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد جب ان کے منہ سے اس قسم کی باتیں سنتے تو حیران رہ جاتے، کیونکہ نسل سے ان کے بزرگ صرف واعظ و تلقین کے ذریعے دین کی خدمت کرتے آ رہے تھے۔ سید صاحب کو سپاہ گری اور جہاد سے دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے سخت ورزشیں کر کے اپنے جسم کو سختیاں برداشت کرنے کا عادی بنایا۔ آپ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر ورزش شروع کر دیتے اور سورج نکلنے کے بعد بھی گھنٹوں تک اس کا سلسلہ جاری رکھتے۔ اپنے ایک بھانجے کو پاؤں بھر کھڑا کر کے 500 ڈنٹر پیرتے، پھر
پھر اسے نیچے اتار کر تھوڑی دیر سستا تھے، اس کے بعد پھر ڈنٹر پیلنے شروع کر دیتے۔ آپ نے پہلے 20 سیر کے مقدر ہلانے شروع کیے، کچھ دن بعد 30 سیر کے ہلانے لگے اور پھر من بھر کے ہلائے۔ آپ کی قوت برداشت اور شاہ زوری کا یہ عالم تھا کہ اتنے بھاری مقدر 4 گھنٹے تک ہلاتے رہتے اور اس درمیان میں دم لینے کو پل بھر بھی نہ رک۔ اسی طرح آپ نے تلوار، تیر کمان اور بندوق چلانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ تیراکی میں بھی کمال حاصل تھا، پانی کے بہاؤ کے خلاف بے تکلف تیر لیتے تھے اور رفتہ رفتہ دم اتنا بڑھا لیا کہ غوطہ مار کر پانی کی تہ میں بیٹھ جاتے تو کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہتے۔ آپ کا جسم پہلے ہی قوی اور مضبوط تھا، اس قسم کی سخت ورزشوں سے تو فولاد کا کندہ بن گیا۔ آپ کا معمول تھا کہ روز صبح شام بیواؤں اور بے سہارا عورتوں کے گھر جا کر ان کا حال پوچھتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی فوراً لا دیتے۔ پاس پڑوس اور محلے کے یہ لوگ جن کی سید صاحب نوکروں کی طرح خدمت کرتے تھے، ان کے خاندان کے مرید اور خادم تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے بزرگوں کے خدمت گزار ہیں، آپ ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ مگر آپ نہ مانتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے گھروں میں پہنچ کر جو برتن خالی دیکھتے اسے اٹھا کر لے جاتے اور بیر سے پانی بھر کر لے آتے، یا اگر کسی کو ایندھن کی ضرورت ہوتی تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا دیتے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو ایسے کاموں پر لعنت ملامت کرنے لگے کیونکہ ان کے نزدیک یہ رذلیل لوگوں کے کام تھے جو آپ جیسے عالی خاندان نوجوان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مگر آپ نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی اور برابر خدمت خلق میں مشغول رہے۔ آپ کی والدہ بھی مجاہدانہ مزاج رکھتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کی جوانی کے دنوں میں رائے بریلی کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا جس نے لڑائی کی شکل اختیار کر لی۔ مسلمان مقابلے کو نکلے تو آپ بھی چلے۔ والدہ نماز پڑھ رہی تھیں، ان سے اجازت لینے کے لیے کچھ دیر رکے۔ اتنے میں والدہ نے سلام پھیرا، ملامت کی اور آپ سے کہا جاؤ، لیکن یاد رکھو مقابلے میں پیٹھ نہ دکھانا ورنہ عمر بھر تمہاری صورت نہ دیکھوں گی۔ لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی، جھگڑا بات چیت سے طے ہو گیا۔ 17-18 برس کی عمر میں آپ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ لکھنؤ گئے۔ آپ کے رشتہ داروں کا مقصد ملازمت تلاش کرنا تھا، مگر سید صاحب اس غرض سے گئے تھے کہ کسی رئیس کے ہاں اور رہ کر سپاہ گری کا فن سیکھیں۔ وہاں ایک رئیس ایسا نکل آیا جو آپ کے بزرگوں کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اچانک اسے دربار عود کی طرف سے 1000 کا لشکر جمع کرنے کا حکم ملا۔ اس نے سید صاحب کو بھی اس لشکر میں شامل کر لیا اور وعدہ کیا کہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی موقع نکالے گا۔ مگر یہ کام آپ کو پسند نہ آیا اور ایک روز چپکے سے شاہ عبدالعزیز سے قصب فیض کے لیے دلی روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی مالی حالت اتنی پتلی تھی کہ آپ کی جیب میں صرف 3 پیسے تھے۔ آپ نے انہی 3 پیسوں کے بل پر لکھنؤ سے دلی تک کا طویل سفر پیادہ طے کیا، مگر راہ میں کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا۔ دلی پہنچ کر آپ شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے حسب نسب پوچھا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کون ہیں، کس خاندان سے اور کس غرض سے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی جو بری حالت تھی، شاہ عبدالعزیز اسے درست کرنے کے لیے جہاد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب آپ نے سید احمد سے تبادلہ خیالات کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی رائے بھی مسلمانوں کی حالت درست کرنے کا طریقہ یہی ہے جو بری رسوم ان میں سرایت کر گئی ہیں ان کے خلاف لسانی جہاد کیا جائے، اور جو کفار اور مشرک ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں ان کے خلاف تلوار سے جہاد کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کے خیالات کو بے حد پسند فرمایا اور انہیں اپنے بھائی شاہ عبد القادر کے پاس بھیج دیا۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان مسلمانوں کے سیاسی، معاشرتی اور دینی زوال پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان بزرگوں کو دن رات یہی فکر تھا کہ کسی ترکیب سے امت مسلمہ کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا جائے۔ سید احمد کی ذات میں انہیں ایک ایسا مسلمان نظر آیا جس کے دل میں وہی درد تھا جو انہیں بھی ہر لمحہ تڑپاتا تھا، اس لیے انہوں نے سید احمد کو فوراً اپنے پاس رکھ لیا۔ سید صاحب شاہ عبد القادر کے پاس رہنے لگے اور ان سے عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھنے لگے۔ ہر چند آپ رائج الوقت علوم میں پوری دستگاہ حاصل نہ کر سکے، مگر آپ نے اپنے فطری جوش و خروش کے بل پر عالموں سے بھی اونچا درجہ حاصل کر لیا۔ آپ عالم با عمل تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلامی شریعت کے سانچے میں ڈال لی اور تہیہ کر لیا کہ جو روح شاہ ولی اللہ کے خاندان والوں کی صحبت اور تربیت سے آپ میں پیدا ہو گئی ہے وہی ہر مسلمان میں پیدا کریں۔ آپ نے شاہ عبدالعزیز سے بیعت کر لی تھی۔ کافی دن دلی میں رہنے کے بعد آپ نے ان سے وطن جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ جب آپ رائے بریلی پہنچے تو چونکہ 5 برس بعد وطن میں قدم رکھا تھا اور داڑھی مونچھیں بھی نکل آئی تھی، اس لیے شروع میں لوگ آپ کو پہچاننے تک نہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی۔ اگلے برس آپ کی شادی ہو گئی۔ اس سے اگلے سال 1810 عیسوی میں آپ نے نواب امیر خان کے لشکر میں ملازمت کر لی اور 7 برس تک وہیں رہے۔ نواب امیر خان ایک طاقتور مسلمان نواب تھا۔ وہ اس وقت انگریزوں کے اثر سے آزاد تھا۔ قیاس ہے کہ سید احمد اس
کی فوج میں اس غرض سے شامل ہوئے تھے کہ ایک وہی ہندوستان میں اسلام کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اسلام کے آیا اور جہاد فی سبیل اللہ کا ولولہ آپ کو اس لشکر میں لے پہنچا تھا۔ آپ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے برتی ہوئے تھے، مگر جب امیر خان کو آپ کی صلاحیتوں کا علم، حسب و نسب کا حال معلوم ہوا اور اس نے آپ کے جوہر دیکھے تو اپنا مشیر خاص بنا لی۔ جن دنوں آپ نواب کے لشکر میں تھے اس زمانے میں بھی آپ لشکروں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے اس لشکر کی کایا پلٹ گئی اور اس میں دینی فضا پیدا ہونے لگی۔ آپ اس زمانے میں بھی بڑی بڑی ریاستیں کرتے رہے اور خدمت خلق کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ جب امیر خان نے انگریزوں سے صلح کرنی چاہی تو آپ نے اسے منع کیا، مگر وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس پر آپ اس سے علیحدہ ہو گئے کیونکہ آپ کا نصب العین ہندوستان کی سرزمین پر آزاد اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ امیر خان کے لشکر سے الگ ہونے کے بعد آپ جون 1818 میں ایک بار پھر شاہ عبدالعزیز کے پاس دلی چلے گئے۔ آپ سید احمد کی خداداد صلاحیتیں کمال کو پہنچ چکی تھیں اور وہ بڑے سچے اور پکے مجاہد بن چکے تھے۔ امیر خان کا لشکر ان دن ہندوستان کی سیاست کا مرکز تھا۔ اس میں 7 برس رہنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ نکتہ خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اگر اب بھی حالات کا رخ نہ بدلا گیا تو مسلمانوں کی رہی سہی سیاسی برتری بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نصب العین بنایا کہ مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنانا چاہیے، جہاد کے اس جذبے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے جس نے خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو کفار پر غالب کر دیا تھا، اور ہندوستان میں خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد بس سیف کرنا چاہیے۔ یہ نصب العین سامنے رکھ کر آپ نے ایک ایسی جماعت بنانے کی ٹھانی جو اس کو عملی جامہ پہنائے اور بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان نے اس معاملے میں صدقت کی۔ سب سے پہلے اس خاندان کے ایک فرد مولوی محمد یوسف پھلتی نے آپ کی بیعت کی، پھر شاہ عبدالعزیز کے بھانجے اور داماد مولوی عبدالحق نیز، شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق وغیرہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ لوگ دلی میں علم و فضل اور دین کے ستون سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ ان جید بزرگوں نے سید احمد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو ایک دنیا ٹوٹ پڑی اور لوگ آپ کے حلقے میں جوک در جوک شامل ہونے لگے۔ پہلے دلی کے آس پاس آپ کا شہرہ ہوا تو وہاں سے لوگ آئے، پھر جہاں جہاں یہ خبر پہنچی وہاں سے بھی لوگوں کے گروہ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت سے جہاد کرنے لگے۔ جو لوگ دلی آ کر آپ سے بیعت ہو سکتے تھے وہ دلی آ گئے، مگر ہزاروں لوگ ایسے بھی تھے جو دلی نہ آ سکتے تھے۔ اس کے لیے سید احمد کو ان کے شہروں اور بستیوں میں جانے کی ضرورت تھی، چنانچہ جگہ جگہ سے بلاوے آنے لگے۔ اب آپ معتقدوں کے بلاؤں پر دورہ کرنے نکلے اور اس علاقے میں شہر شہر پھرے، جسے دو آبا کہتے ہیں۔ یہ گنگا اور جمنا کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آپ نے اس دورے میں ایک تو مسلمانوں کے اعمال و عقائد کی اصلاح کی، دوسرا یہ اندازہ لگایا کہ اگر آپ کفار اور مشرکوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کریں تو کتنے مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ دور 6 مہینے میں ختم ہوا۔ نومبر 1818 میں دلی سے روانہ ہوئے۔ مئی کے مہینے میں دلی واپس تشریف لے آئے۔ آپ جہاں جہاں گئے وہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مندوں کے حلقے میں شامل ہوئے۔ ظاہر میں آپ کے طور پر طریق پیر زادوں جیسے ہی تھے، مگر آپ کا یہ دورہ پیروں کے دوروں سے بالکل مختلف تھا۔ آپ نے ہر جگہ واعظ میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا اتباع کریں اور بدعتوں سے پیچھا چھڑائیں۔ آپ نے اس پر زور دیا کہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے احکام کو زبانوں تک نہ رکھیں بلکہ دلوں میں اتاریں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ آپ نے وہ رسمیں ترک کرنے کی نصیحت کی جو مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثر سے اختیار کر لی تھی۔ آپ کی شخصیت میں اتنی کشش اور زبان میں ایسا جادو تھا کہ جو شخص آپ سے ایک مرتبہ مل لیتا یا آپ کا واعظ سن لیتا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جاتا۔ یہ دورہ ختم کر کے آپ 23 جون 1819 میں اپنے وطن رائے بریلی چلے گئے۔ وہاں آپ نے 2 برس 2 مہینے اصلاحی اور تبلیغی کاموں میں گزارے۔ 2 آبے کے دورے اور ان سرگرمیوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ نے جہاد شروع کیا تو مسلمان ہر طرح آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے رفیقوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنا بیشتر وقت جنگی فنون کی مشق میں صرف کیا کریں۔ گویا اب آپ جہاد کی زبانی دعوت کی منزل پر گزر چکے تھے اور عملی دعوت جہاد کے مرحلے میں قدم رکھ چکے تھے۔ آپ تبلیغ اور جہاد کی تیاریوں میں ہمہ وقت منہمک رہتے تھے۔ مسلمانوں میں جو اخلاقی اور اعتقادی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں انہیں دور کرنے بے حد ضروری تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں وہ سچے مجاہد اسلام نہ بن سکتے تھے۔ آپ نے اپنا ہر لمحہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کا انداز اس زمانے کے پیروں جیسا ہی تھا، مگر عقائد اور اعمال کی اصلاح نیز اسلام کی خدمت کا جو جذبہ آپ میں پایا جاتا تھا وہ قرنوں سے کسی مسلح میں نظر نہ آیا تھا۔ اس لیے آپ کی
سرگرمیوں سے مسلمانوں میں حرارت ایمانی کی برقی روح دوڑنے لگی، اور عوام تو عوام، امیر گھرانوں کے افراد میں بھی دین کی خدمت کی سچی تڑپ پیدا ہو گئی۔ انہی دنوں ہندوستان کے علماء کے ایک گروہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ حج فرض نہیں رہا، کیونکہ بحری سفر میں حاجیوں کے لٹنے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان کا یہ فتویٰ مذہب اسلام کے 5ویں رکن سے انکار کے برابر تھا، اس لیے یہ ایک فتنہ تھا۔ سید صاحب نے اس فتنے کا سر کو چلنے پر کمر باندھی اور نہ صرف خود حج کیا بلکہ سینکڑوں لوگوں کو حج کروایا۔ حج سے واپس آنے کے بعد سید صاحب نے خود کو جہاد کی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ ایسی جماعت تیار کر لی جو آپ ہی کی طرح ہندوستان کو دارالاسلام بنانے کے لیے جہاد پر کمر بستہ ہو گئی، اور جس نے تیار کر لیا کہ یا تو یہ مقصد حاصل کرے گی یا اسے حاصل کرنے کی جدوجہد میں اپنی جانیں دے دے گی۔ یہ جہاد شروع کرنے سے ان لوگوں کی غرض یہ نہیں تھی کہ اپنے لیے کوئی سلطنت بنائیں، وہ صرف اسلامی علاقوں کو کافروں اور مشرکوں کے تسلط سے چھڑا کر ان میں اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی شریعت کا اجرا چاہتے تھے۔ سید صاحب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں 7 اقلیم کی سلطانی کو پرکاہ کے برابر وقت نہیں دیتا۔ جب دین کی نصرت کا زور شروع ہو جائے گا اور غیروں کے اقتدار کی جڑ کاٹ جائے گی تو میری صحیح کا تیر خود بخود نشانے پر بیٹھ جائے گا۔ یہ تھا سید احمد شہید کا نصب العین، جس کے سوا ایک سچے مسلمان کا اور کوئی نصب العین ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سے لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے، ایک تو یہ کہا گیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد شروع کر دے تو باقی مسلمانوں کے سر سے اس فرض کا بوجھ اتر جاتا ہے، پھر آپ سب مسلمانوں کو جہاد میں شریک ہونے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ سید صاحب نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مجاہد موقع اور جگہ کے لحاظ سے کافی ہوں، یہ نہیں کہ صرف چند سو کافی ہوں گے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جہاد کے لیے جیسا قائد ہونا چاہیے ویسا اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاد کرنا غیر ضروری ہے۔ گویا لوگ یہ کہنا چاہتے تھے کہ سید صاحب جہاد کی قیامت کے لیے موضوع نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنی جان اسلام پر قربانی کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ اس منصب کے اہل تھے۔ جب آپ نے سب تیاری کر لی تو ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے کو جہاد کا مرکز بنایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ہندوستان میں ایسا کوئی آزاد مقام اور نہ تھا، دوسرا یہ علاقہ پورے کا پورا مسلمانوں کا تھا، وہاں کے لوگ جنگجو تھے اور انہوں نے امداد کا یقین بھی دلایا۔ تیسرے یہ کہ وہ سکھوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، جنگی تدبیروں کے لحاظ سے بھی یہی علاقہ موزوں تھا۔ اس کے شمال مغرب میں اسلامی ملک تھے، ان سے امداد کی امید ہو سکتی تھی یا کم سے کم مخالفت کا اندیشہ نہ ہو سکتا تھا، پھر اس پر عقب سے دشمن کا حملہ نہ ہو سکتا تھا، اور یہاں سے پنجاب میں بھی گھسا جا سکتا تھا جہاں سکھوں کی حکومت تھی اور وہ مسلمانوں پر بے پناہ مظالم کر رہے تھے۔ سید احمد صاحب شہید سیاسی قیادت کی اہلیت کے علاوہ بہت سی ایسی خوبیوں کو مالک تھے جو کسی ایک انسان میں کم ہی جمع ہوتی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی انسانی خوبی یہ تھی کہ گو جسمانی طور پر بڑے قوی اور شاہ زور تھے، مگر لوگوں سے بڑی نرمی سے بات کرتے تھے۔ اس نرم گفتاری کی وجہ سے آپ کی باتوں میں ایسا جادو پیدا ہو گیا تھا کہ جو ایک بار مل لیتا آپ کا معتقد ہو جاتا۔ آپ کی طبیعت میں حلم اور انکسار غضب کا تھا۔ اکثر لوگوں نے آپ کو سخت باتیں کہہ دی مگر آپ نے جواب میں ان پر کبھی غصہ نہ کیا۔ آپ جنگی فنون میں مہارت رکھتے تھے مگر آپ کے مزاج میں وہ وحشت اور درندگی نام کی کوئی نہ تھی جو بعض مشہور جرنیلوں کے مزاج کا خاصہ تھی۔ آپ دل کے بے حد نرم تھے۔ حد یہ کہ سکھوں کے خلاف جہاد کے دوران میں ان کے حق میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں مسلمان کر دے۔ ان خوبیوں کی بنیاد اس للہیت پر تھی